اس ملک میں جو ہیں مسلمان، وہ لندن کے ہوں یا گلاسگو کے ہوں، ڈنڈی کے ہوں یا مانچسٹر کے ہوں، ہم سب حضور کی ایک امت ہے یا نہیں؟ نہیں ہے۔ تو آپ نے کبھی سوچا کہ امت کے ذمے کتنی باتیں ہوتی ہیں؟ دو۔ ایک امت کا کام ہوتا ہے دعوت دینا دوسروں کو، یہود و نصارہ کو، ہندوؤں کو، دوسرے مذاہب کو دعوت دینا کہ آؤ اس دین پر غور کرو اور اسے قبول کرو۔ تو امت کے ذمے کام ہوتے ہیں ایک دعوت اور ایک اپنی حفاظت۔ بھئی اگر ہم پھیل نہیں سکتے تو اپنے گھر کو کی تو حفاظت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب آپ یہ بتائیں کہ دعوت زیادہ اہم ہے یا حفاظت؟ جزاک اللہ مولانا صاحب صاحب، دعوت اگر ہم 10 غیر مسلموں کو اسلام میں داخل نہ کریں، ان کو اسلام میں داخل کرنے کی محنت نہ کریں، تو یہ اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا ایک مسلمان ہم سے نکل جائے۔ ایک مسلمان جب ابتداء کی گود میں جاتا ہے، اس کے لیے عرش لغزتا، نئے شخص کو دائرہ اسلام میں آپ داخل کریں، یہ نہ کریں، یہ کتنا بڑا گناہ نہیں۔ لیکن مسلمان چلا جائے، جو مسلمان غیر مسلم آپ کے ہاں نہیں آتا، اس کا نام رہے گا زیادہ سے زیادہ کافر۔ لیکن اگر یہاں سے کوئی نکل جائے تو وہ کافر نہیں، اس کے لیے لفظ بڑا سخت، اس کے لیے زمین و آسمان کانپتے۔ ہم لوگ جو اپنے بچوں کو، نیو جنریشن کو، اولادوں کو لے کر اس ملک میں آئے، تو ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بچوں میں یا اگلی نسلوں میں ارتداد پھیلے کہ کوئی اسلام کو چھوڑے، مرتے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی امت پر وہ وقت نہ لائے کہ ہمارے سامنے ہماری اگلی نسلیں جو ہیں وہ اسلام سے نکلیں، تو ان کی حفاظت ضروری ہے یا دعوت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ دعوت کی بھی توفیق دے اور حفاظت کی بھی توفیق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس امت کو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے کہ لوگوں کو اس طرح لاؤ، اخرجت للناس۔ لیکن جہاں تک حفاظت کا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت مقامات پر اس کی طرف تاکید فرمائی۔ میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مسلمان جو یہاں مقیم ہیں، پاکستان کے ہوں یا عرب ممالک کے، ہندوستان کے ہوں یا بنگلہ دیش کے، ان سب کے ایمان کی حفاظت آپ کے ذمے ہے یا نہیں؟ جو کہے نہیں وہ ذرا فیصلہ کرے تم۔ ہمارے ذمے ہے کیوں بھائی؟ کیا نہیں ہے سب کہہ رہے تھے کہ کیا حفاظت، ان کی ایمان کی حفاظت کہ وہ حضور کی امت میں رہیں۔ تو آپ اگر یہ سمجھ گئے دل سے کہ وہ کل کی حفاظت آپ کے ذمے ہے کہ وہ امت میں رہیں اور امت کا تحفظ، آپ متفق ہے نا؟ تو پھر آپ کو اس سوال کا جواب بھی دے دینا چاہیے کہ امت کیسے بنتی ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ایمان کی حفاظت ہمارے ذمے ہے اور امت میں رہیں، اس امت کے گرد آپ حفاظت کا پہرا دیں، اس کے لیے کتنا وقت زیادہ کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہماری مصروفیات کیوں نہ ہو، کتنی پریشانیوں کیوں نہ ہو، لیکن آج اس مبارک اجتماع میں آپ قصد کریں کہ ہم نے اپنی اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے ایمان کی حفاظت اور ان کی آئندہ نسلوں کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کرنی۔ اس میں ہم کیا کیا غلط کر رہے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ہمیں ان سب کی حفاظت کرنی ہے یا نہیں؟ اگر حفاظت کرنی ہے تو آپ کو اس سوال کا جواب یقین آئے گا کیا کہ امتیں کس طرح بنتی ہیں، امتیں کس طرح بنتی ہیں۔
how communities are formed and how these are established. قومیں یا امتیں کس طرح بنتی ہیں اور کس طرح ان کا اسٹیبلش کیا جاتا ہے، یہ سوال ہمارے لیے ضروری ہے یا حل جانے؟ آپ ہی بتائیں ادھر کہ بھائی توجہ فرما رہے ہیں، یہ امتیں یا کمیونٹی کس طرح بنتی ہیں؟ توجہ ہے سب کی؟ جواب تو میں مختصر عرض کروں گا، لیکن یاد رکھنے کی اپیل کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں، ہم نے کانفرنس کے موقع پر کبھی چندہ نہیں مانگا، کبھی آپ سے کوئی اپیل نہیں کی، سوائے اس کے کہ ایمان کے تحفظ کے لیے کبھی کبھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا را میری معروضات کو یاد رکھیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ امتیں کس طرح بنتی ہیں اور قومیں کس طرح زندہ رہتی ہیں؟ لفظ دو ہیں، صرف دو لفظ یاد رکھ، صرف دو لفظ، نظریات اور شخصیات۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چل کر 1400 سال کا فاصلہ طے کر چکے ہیں یا نہیں؟ 1400 سال کا فاصلہ طے کر چکے ہیں۔ ہم وہی امت ہے جو حضور نے قائم کی تھی اور وہی اب تک چلی آ رہی ہے، اور 1400 سال سے زیادہ اس کی عمر ہو چکی، ہم وہی امت ہیں یا نہیں؟ تو وہی امت ہے، تو امتیں بنتی ہیں دو چیزوں سے، نظریات اور شخصیات۔ اگر نظریات امت والے نہیں، امت گئی۔ اگر یاد رکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی شخصیات نہیں، کوئی شخصیتیں نہیں جن کے نقشے قدم پر ہم نے چلنا ہے اور پھر لائن میں رہنا ہے، جلوس جا رہا ہے تو جب جلوس جا رہا ہو تو اس کے اوپرا سرار ہوتے ہیں، ایک لائن ہوتی ہے، ہمیں اسی لائن میں رہنا ہے، اسی لائن میں رہنا ہے، تو ہم بدستور امت میں رہیں گے۔ تو امتیں قائم کس طرح ہوتی ہیں؟ نظریات سے اور شخصیات سے۔ تو اسلام کے نظریات آپ کو کیسے ملیں گے؟ نظریات پر محنت کی جاتی ہے۔ اسلام کے جو نظریات کتاب و سنت میں ہیں ان پر کچھ محنت کی جاتی ہے، کوئی وقت لگایا جاتا ہے تو نظریات دل و دماغ میں اترتے ہیں۔ نظریات کے بغیر کوئی امت، کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی، اور شخصیات کے بغیر نہیں رہتی۔ ہم دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اور سیدھی راہ کن کی؟ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام۔ سیدھی راہ کن کی؟ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور وہ کون تھے؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ قرآن نے بیان کیا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں اس راہ پر چلا جو راہ ان کی جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو وہ کیا ہیں؟ شخصیات۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں تو راہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط النبیین، نبیوں کی راہ نہیں، نبیوں کی، صدیقوں کی، شہداء کی، صالحین۔ اس لیے کہ ہر شخص تو عالم نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بچے اور نئی جنریشن اگر سارا دین نہ پڑھے، اس کو اتنا تو پتا ہونا کہ ہم نے جن کی پیروی کرنی ہے وہ نبیین بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں۔ تو شخصیات کا پتہ چل جائے گا یا نہ؟ تو میں آپ سے معین طور پر تو نہیں کہتا، لیکن مثال کے طور پر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم ان شخصیات سے وابستہ ہیں جن کے نام میں لینے لگا ہوں، دے لوں کیوں نہیں اجازت ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد ہم حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرزا، خلفائے راشدین، ان کی لڑی میں ہیں، ان کے نظام میں۔ اور ہمارے ہاں جمعہ میں، ہر جمعہ میں خطبہ میں خطیب ان 4 کا نام لے کر اقرار کرتا ہے کہ ہم اسی امت کے فرد ہیں کہ جنہوں نے
اپنے لیے وہ راہ بنائی جو ان نبیین کے ساتھ ان کی ہے، اور ہم ان کی لائن پر چلے آ رہے ہیں۔ عمل میں ہم کتنے دور کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اعتقاد میں ہم ان کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ تو شخصیات، یہ کیا ہے؟ شخصیات۔ اور توحید و رسالت کے بارے میں جو ہمارے عقیدے ہیں وہ نظریات۔ تو قومیں بنتی ہیں نظریات اور شخصیات سے۔ اپنے بچوں کو جب تک آپ اسلام کے نظریات نہ سکھائیں گے، اور یہ نظریات ہم سکھا نہیں رہے۔ ایک بات کہتا ہوں چھوٹی سی، اگر آپ برا نہ مانیں، آپ ہر روز یہ کہتے ہیں، ہر سنٹ ہر مہینے سننے میں آتا ہے کہ بچہ مسجد میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو جب وہ قرآن پڑھتا ہے وہ الفاظ سیکھتا ہے یا اسلام کے نظریات کیا ہیں؟ میں سچ تو بول دوں، کوئی سن نہیں رہا، دو کوئی ڈائری تجویز نہیں یہاں بول دو۔ بچے جب مسجدوں میں قرآن شریف پڑھتے ہیں یا پہلے قاعدہ پڑھتے ہیں، قاعدہ پڑھ رہا، وہ قاعدہ پڑھ رہا ہے، نظریات نہیں پڑھ رہا۔ قاعدہ پڑھ لیا، اس کے بعد اسے قرآن پڑھنا شروع کیا تو قرآن پڑھ رہا ہے، نظریات نہیں پڑھ رہا۔ اور جب سارا قرآن اسے پڑھ لیا تو باپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا قرآن پڑھ گیا۔ ایمانداری سے بتاؤ، اس نے قرآن کے جو الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ وہ پہچانے ہیں یا نظریات؟ تو اب آپ یہاں بیٹھے ہیں بھائیوں کی طرح، سمجھے کہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے، مشورہ ہو رہا ہے کہ آپ نے اس بچے کو جو قرآن پڑھ کر فارغ ہو کر مسجد سے آیا اور باپ خوش ہے، ماں خوش ہے، مبارک باد، بچے نے قرآن پڑھا، تو وہ اسلامی نظریات اس کے دین میں آپ نے اتارے، کیسے الفاظ پہچانے اس نے؟ تو پھر اتنا بڑا مغالطہ، سال ہو گئے ہمیں انگلینڈ میں رہتے ہوئے، اور ہر ایک اپنے بچوں کے بارے میں اسی مغالطے پر مبتلا ہے کہ میں نے بچے کو اسلامی نظریات دے دیے۔ اسلامی نظریات نہیں تھی، الفاظ کی آپ نے پہچان کرائی۔ رمضان شریف آیا، کچھ روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، لیکن آپ نے اسلامی نظریات ان کو اپنے بچوں، آپ نے اپنے بچوں کو نظریات نہیں دیے۔ تو جو غیر مسلم جہاں انگریز جہاں کلمہ پڑھ رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں اور تقریباً ہر جگہ آ رہے ہیں، الحمدللہ کہ پچھلے 2 مہینے میں 30 کے قریب جو ہے انہوں نے ہمارے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اب انہوں نے کیا اسلام قبول کیا؟ ہم نے صرف 2 باتیں بتائیں، لا الہ الا اللہ کا معنی اور محمد رسول اللہ کا۔ اس کے بعد نہ اسے ہماری مجلس میں بیٹھنا ہے کہ ہم ان کو اسلام کے نظریات بتا دیں، نہ اس کو ہم بتا سکتے ہیں کہ اسلام میں نبوت کا مقام کیا ہے اور کس طرح پیغمبر معصوم ہوتے ہیں تاکہ محمد رسول اللہ کا درجہ بھی بتا سکے۔ نہ اس نے سیکھنا ہے نہ ہم نے سکھانا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 30 انگریز مسلمان کر لیے، لیکن جب ہم نے اپنے بچوں کو ہم اسلامی نظریات نہیں سکھا سکے تو ان کو سکھائیں گے؟ ان کے ساتھ تو اتنا درد اور اتنی فکر نہیں جو انسان کو اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو میں یہاں کرتا ہوں، اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوں، بقسم کہتا ہوں، اور پورے انگلینڈ پر نظر کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اب قوم نہیں بچ سکے گی جب تک آپ نے اپنے اگلی جنریشن کو اسلامی نظریات نہ دیے۔ نئے سیاسی حالات میں، نئے انقلابی حالات میں، امریکہ کے نئے حالات میں، یہاں کے نئے حالات میں اب ڈال کا فکر بدلنا چاہیے۔ مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف اتنی طاقتیں جو ہیں وہ مطلوب پیکار ہیں، اور اتنا سوچ رہے ہیں آپ اپنی نسل کی حفاظت نہیں کر سکیں گے اگر آپ نے ان کو نظریات نہ بخشے۔ نظریات ان کے دلوں میں اتارنے کے کیا طریقے ہیں، یہ آج کا موضوع نہیں۔ موضوع پر آدمی تبھی کر سکتا ہے اگر اپنی غلطی پچھلی کا احساس، اگر غلطی کا احساس ہو پھر تو انسان بدل بھی سکتا ہے۔ ہمیں تو غلطی کا احساس بھی نہیں رہا۔ تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں یہ صحیح کر رہا ہوں یا نہیں؟ اب میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی کہ ہمیں اپنے نظریات کے تحفظ کے لیے، اپنے نظریات کی حفاظت کے لیے کچھ
کام کرنا چاہیے. آئندہ کبھی میٹنگ ہو, کبھی جلسہ ہو, کبھی کانفرنس ہو تو اس پر سوچیں کہ کیا. لیکن یہ مغالطہ نکال دیں کہ بچہ آگے مسجد سے قرآن کی پڑھا تو آپ نے کہا کہ اسے دینی تعلیم پا لی, اسلامی نظریات بن گئے. اسلامی نظریات نہیں بنتے جب تک اس پر محنت نہیں کی جائے. تو قومیں کس طرح بنتی ہیں؟ نظریات سے اور شخصیات سے. نظریات کتاب و سنت کے, اس میں حضور کی پوری تاریخ ہے, اور شخصیات خلفائے راشدین اور ان کی پوری تاریخ ہے. ہم جب تک اس کے پیچھے نہ پڑیں ہم نے یہ ذمہ داری ادا نہیں کی.